ملیشیا اور انڈونیشیا ملائی ریجن جو ہے یہ مسلمان کیسے ہوا تھا؟ سمپل از دیٹ کہ کچھ مسلمان تاجر وہاں گئے تھے اور انہوں نے اپنی ایتھیکل بزنس پریکٹسز دکھائی تھی، دعوت نہیں دی تھی، ان کے عمل سے لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمارے بزنس میں جیسے ماشاء اللہ عتیق بھائی گئے، آپ حضرات سب جاتے ہیں دنیا بھر میں، اگر یہ سارے بزنس مین ایتھکس پہ آ جائیں جو ایک نمبر ہی بات ہے، تو کیا ہوگا کہ ان کو کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی چلتے پھرتے ہمارے دائی ہیں اور اس کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے اور ہمیں پریکٹس دکھانی ہے. تو ایک بات ہمارا پرپز یہ تھا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایتھکس ریوائو ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے نا ایتھکس کے بغیر کوئی گرو نہیں کر سکتا. یعنی آپ باہر کے لوگ بھی آپ دیکھیں نا، ہم کیوں گورے سے کام زیادہ کرنے کو پسند کرتے ہیں کہ یار 6 مہینے بعد بھی چلے جاؤ پروڈکٹ واپس لے لیتا ہے، کوئی ڈیفیکٹ نکل آئے گی واپس لے لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سروس وقت پہ دے گا، کمٹمنٹ فلفل کرے گا. ابھی میری عتیق بھائی سے ایک میٹنگ چلی تھی، عتیق بھائی نے کیا بات کی تھی؟ عتیق بھائی نے کہا تھا یار میٹنگ وقت پہ ختم کرنی کیونکہ میری اگلی جو ہے گورے سے میٹنگ ہے اور وہ وقت کا بڑا پابند ہے. یہی بولا تھا نا عتیق بھائی آپ نے. ٹھیک ہے جی. تو ہم دو پاکستانی مسلمان بات کر رہے تھے، ہم دونوں وقت کے پابند نہیں تھے. وہ گورے نے ہمیں بتایا کہ وقت کی پابندی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ہماری مسجدوں میں ابھی بھی جو ہے سیکنڈوں کے لیے ایسے نماز نہیں ہوتی. ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو 6:35 پہ جو ہے نا وہ کھجور زمزم ہمارے لیے حلال ہو جائے گا اور 6:34 پہ ہمارے لیے وہ حرام ہوگا. اگر میں زمزم بھی پیوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، برا ملے گا. تو یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھا رہا ہے اسلام آپ کو، سکھا رہا ہے نا، رمضان بھی سکھا رہا ہے، مینجمنٹ سکھا رہا ہے، پیشنس سکھا رہا ہے. لیکن وہ گورا ہمیں سکھا رہا ہے. گورا کیوں لیڈر بنا ہوا ہے؟ یہ ہم نے ایتھیکل ویلیوز کی وجہ سے. آپ بھی دیکھیں ہمارے اکثر یہاں پر آپ میں سے بعض لوگ فیملی بزنس میں ہوں گے. ڈیلائٹ کی رپورٹ ہے، ڈیلائٹ کہتی ہے کہ 66% آف دا فیملی بزنسز ٹوٹ جاتے ہیں 3rd جنریشن میں بیکاز آف دا ویلیوز. کہ جو اب دادا نے جن ویلیوز پہ بزنس شروع کیا تھا وہ پوتے میں نہیں آتی، پوتے میں کمرشل اور لالچ آ جاتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایتھکس ریوائو ہو. دوسری بات یہ کہ ایتھکس کے ساتھ اسکیلنگ بھی ہو، یعنی صرف جو ہے نا اخلاقیات نہیں، اسکیلنگ. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ مثال آپ کا نام کیا بھائی، میں نام جان سکتا ہوں؟ ہاں فیصل بھائی چاہ رہے ہیں، انہوں نے آج کی بات سنی اور بڑے متاثر اور انہوں نے کہا آج میں اپنے کاروبار میں ایتھکس کو زندہ کروں گا. ٹھیک ہے جی. ابھی گئے انہوں نے بولا کہ یار اب ایتھکس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ 3 پہ کٹنگ بھی کاٹنی ہے ایک بندے کا، صحیح نہیں یہ بھی کرنا ہے انہوں نے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا وہ صحیح کوٹ بھی کر دیا تو وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا، ٹیکس کا مسئلہ ہو جائے گا. پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایتھکس میں دیکھا کہ یار اگر ہم نے جو ہے وہ پیمنٹ ٹرمس میں لکھ دیا کہ ہمیں کرنی تو 30 دنوں میں نہیں ہے، 45 دنوں میں، لیکن ہم 30 لکھیں گے تو کسٹمر مان جائے گا، کریں گے ہم 45 دنوں میں. اب انہوں نے کہا کہ یار نہیں، میں تو سن کے آیا تھا 45 ہی لکھنی چاہیے، 3 دنوں میں پیمنٹ ٹرم انوائس بھی لکھنی چاہیے، تو میں 45 لکھ دوں گا، کسٹمر چلے جائے گا. یہ گئے اور جا کر پریشان ہو گئے کہ باتیں تو بہت اچھی ہوئی لیکن ایتھکس پہ چلنا 2025 میں مشکل ہے. لیکن اگر وہ ہماری ایسوسیشن کا پارٹ بنتے ہیں، ہماری جو ایک یا جو بھی ان کے لائک مائنڈیڈ ہو، ہماری تو کوئی ایسی فارمل نہیں ہے، کوئی بھی جو بندہ ایتھکس پہ کام کر رہا ہو ہمارا پارٹ ہے، تو اب وہ کیا کہتے ہیں اسے شیئر کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کے بعد مسائل کا حل ہوتا. تو ری انوینٹ دا وہیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شیئرنگ کریں کہ بھائی میرے یہ مسئلے ایتھکس میں آ رہے ہیں، تم بھی ایتھیکل کمپنی ہو، تم کیسا حل کر رہے ہو، تو مل کر ایک دوسرے کو سولوشن دیتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی پلیٹ فارم ہو جس میں لوگ ایتھکس پہ کام بھی کر رہے ہوں اور ایک دوسرے سے شیئرنگ بھی کر رہے ہوں اور ایک دوسرے سے انسپریشن بھی لے رہے ہوں کہ یار یہ کر سکتے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا.